سر کا تاج ہے اس کو لے لیں. ایک نام ہے علامہ ابن قیم کا. یہ وہ شخص ہیں کہ اہل حدیث جب تک اسے خطبے میں اس کا نام نہ لے لیں خطبہ ادھورا سمجھا جاتا ہے, خطبہ پورا نہیں ہوا, مزہ نہیں آیا, نام نہیں لیا کس کا, علامہ ابن قیم کا. اب میرا عنوان آپ سمجھیں, عنوان یہ ہے کہ فرق دین قیم اور دین ابن قیم. فرق دین قیم اور دین ابن قیم کہ ایک دین جو اللہ نے نازل کیا جس کے متعلق فرمایا فاقم وجہک للدین قیم, ایک دین جو اللہ نے, اس کے مقابلے میں منوایا گیا کون سا دین؟ مانیے دین ابن قیم. ابن قیم نے کیا لکھا ہے, ابن قیم نے کیا بولا ہے؟ اب یہ وہ گروہ ہے جو کہتا ہے قبر پرستی سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں, جس کا کہنا یہ ہے کہ دربار سازی ہم تو اس کا رد کرتے ہیں, قبروں پہ چادریں چڑھانا ہم تو اس کا رد کرتے ہیں, قبروں کے مجاور بننا ہم تو اس کا رد کرتے ہیں. جو طبقہ یہ کہتا ہے کہ ہم قبروں کے اوپر بیٹھنے کو, قبروں کو آباد کرنے کو اور وہاں پہ جا کے نظر و نیاز اور چڑھاوے چڑھانے کو ہم غلط سمجھتے ہیں, قبر پرستی سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں, ہم موحد ہیں, ان کا ایک امام ہے جس کا نام ہے علامہ ابن قیم. اب اس نے اپنا دین پیش کیا ہے, اس دین کے مقابلے میں جو دین اللہ نے نازل کیا تھا, دین قیم کے مقابلے میں آیا دین ابن قیم. اس چیز کو سمجھ لیں, دین قیم اور دین ابن قیم. تھوڑا سا موازنہ کرنے کی آپ کوشش کریں گے تو اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ دین قیم کیا کہتا ہے, دین قیم کا تقاضا کیا ہے اور دین ابن قیم کا تقاضا کیا ہے. دین قیم کا تقاضا یہ کہ مرنے کے بعد جسم میں قیامت کے دن روح ڈالی جائے گی. کس کا تقاضا ہے؟ اس دین کا جو دین اللہ نے نازل کیا ہے, اس کے مقابلے میں منوایا گیا دین. قرآن کہتا ہے ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. کس دین کا تقاضا ہے؟ دین ابن قیم کا تقاضا نہیں ہے. کس کا ہے؟ دین قیم کا تقاضا ہے. اس کے مقابلے میں ہے دین ابن قیم. دین قیم یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد جسم کے اندر روح کب آئے گی؟ قیامت کے دن آئے گی. اور پھر قرآن نے ایک بیان کیا, فرمایا یہ جو لوگ مر گئے ہیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, یہ تمہاری پکار سے غافل ہیں. کس کا تقاضا ہے؟ دین قیم کا. دین قیم کا تقاضا ہے روح قیامت کے دن ڈالی جائے گی. دین قیم کا تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ مر گئے ہیں یہ تمہاری پکاروں سے غافل ہیں, نہیں سنتے. دین قیم کا تقاضا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, اے پیغمبر آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. یہ دین قیم کا تقاضا ہے. پھر فرمایا وَلَا تُسْمِعُ ثُمَّ الدُّعَاء, پیغمبر وہ بہرے جو پیٹھ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں آپ اپنی پکار ان کو بھی نہیں سنا سکتے. پھر فرمایا ان تدعوہم, اگر آپ ان کو پکاریں لا یسمع دعاءکم, وہ تمہاری پکار نہیں سنتے. کس کا تقاضا ہے؟ دین ابن قیم کا. دین قیم کا تقاضا ہے کہ مردہ سنتا نہیں, روح قیامت کے دن آئے گی, اس سے پہلے نہیں آئے گی. دین قیم کا تقاضا ہے وہ مردے تمہاری پکاروں سے غافل ہیں. پھر قرآن کہتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ, مردے زندے برابر نہیں ہیں, مردے زندے برابر نہیں ہیں. دین قیم کا تقاضا ہے. اس کے مقابلے میں پیش کیا جانے والا دین ابن قیم, اس کا تقاضا کیا ہے؟ کتاب لکھی ہے کتاب الروح نفیس اکیڈمی سے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس جسم میں مرنے کے بعد روح فوراً لوٹا دی جاتی ہے. روح لوٹا, اس سے ٹکر لی, دین قیم سے ٹکر لینے والا دین ابن قیم. دین قیم سے ٹکر لے لی. کیا اللہ کہتا ہے قیامت کے دن زندہ ہوگا. یہاں کتاب میں لکھا اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے. پھر آگے لکھتا ہے اگر کوئی مردوں کے قریب نماز پڑھتا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں قبر پرستی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مزار سازی سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں, قبروں کے مجاور بننے سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں. کتاب لکھی, کتاب میں کہتے ہیں اگر کوئی
مردوں کے قریب نماز پڑھتا ہے تو وہ اسے دیکھتے ہیں، وہ اسے دیکھتے ہیں اور انہیں ان کی نماز کی خبر ہو جاتی ہے اور اس نماز کی وجہ سے رشک کرتے ہیں۔ اچھا، رشک کرنا زندوں کا کام ہے کہ مردوں کا؟ شریعت کہتی ہے دین قیم کا تقاضا یہ تھا کہ مردے اور زندے برابر نہیں ہیں۔ دین ابن قیم کا کیا تقاضا ہے؟ مردے زندے برابر ہو گئے۔ مردہ دیکھ بھی رہا ہے، نماز سے رشک بھی کر رہا ہے، اس کو نماز کی خبر بھی ہو رہی ہے اور پھر اس کے اندر روح بھی لوٹانے کا عقیدہ پہلے بیان کر دیا۔ آگے چلیے، کہتے ہیں مردہ دفن کیے جانے کے بعد جنازے میں شریک ہونے والوں سے مانوس ہوتا ہے۔ مانوس ہونا کس کا کام؟ زندوں کا۔ دین قیم کیا کہتا ہے؟ مردے زندے برابر نہیں۔ دین ابن قیم کیا کہتا ہے؟ جنازے میں شریک ہونے والوں سے مردہ جو ہے وہ مانوس ہوتا ہے۔ یہ شریعت سازی ہے، یہ دین زمین کے اندر بنایا۔ آگے ایک کتاب میں لکھا الکافیہ الشافیہ میں، یہ امر صحیح ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ طریقے سے اس شخص کے سلام کا جواب دیتے ہیں جو آپ کو سلام کرتا ہے۔ یہ کس کا تقاضا ہے؟ دین ابن، یہ دین قیم سے ٹکر لینے والا دین، بالکل اس کے مخالف، بالکل اس کے مخالف آیات پیش ہو رہی ہیں۔ دین قیم روک لگاتا ہے، رکاوٹ پیدا کرتا ہے، نہ مردے زندے برابر نہیں ہیں، روح نہیں لوٹ کر آئے گی قیامت سے پہلے۔ اور فرمایا کہ اگر تم ان کو پکارو، یہ پکار نہیں سن سکتے، یہاں سلام بھی سن رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں، اعمال کا بھی پتہ ہے، اور پھر وہاں پہ ان کے اعمال سے نماز پڑھنے سے رشک ہوتا ہے، جنازے میں شریک ہونے والے سے مانوس ہو رہا ہے۔ یہ کس کا تقاضا تھا؟ دین ابن قیم کا تقاضا یہ ہے، اور دین قیم اس کے مخالف ہیں۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ نہ جو دین ہم نے پیش کیا یہی وہ دین ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، یہی دین ابن قیم کے متعلق کہتے ہیں یہ دین غالب آ جائے گا سارے دینوں کے اوپر۔ ایسا ہی ہوگا؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اور میرا رسول غالب آئے گا، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، میں اور میرا رسول غالب آئے گا، یہ بات لکھ دی ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ دین ہر ادیان پہ غالب آئے گا جو دین رسولوں پہ اللہ نے نازل کیا۔ پھر یہ دین مغلوب کیوں ہو جاتا ہے؟ جب اللہ نے اپنی ذمہ داری لی ہے کہ میں اسے غالب کروں گا، پھر یہ دین مغلوب کیوں ہو جاتا ہے؟ دوسرے ادیان اس پہ غالب کیوں آ جاتے ہیں؟ سوچ پیدا ہوتی ہے جب اللہ نے کہا میں قوی ہوں، میں عزیز ہوں، میں طاقتور ہوں، میں زبردست ہوں، میرا دین غالب آئے گا، میں اور میرے رسول غالب آئیں گے، پھر یہ دین مغلوب کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، اصل میں اللہ رب العزت جبرن منوانا نہیں چاہتا، ڈنڈے کے زور پہ مانو اسے، نہ دلائل دے دو، انہیں سمجھا دو، یہ اپنے دین کو منوانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں، پھر بھی میرا دین غالب آئے گا، یہ میں نے لکھ دیا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ دین عارضی طور پہ غالب آ جاتا ہے، دوسرے دین عارضی طور پہ اس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، ورنہ حقیقت میں اللہ نے فرمایا کہ میرا دین ہی غالب آنے والا ہے۔ اچھا، غالب کا ایک دوسرا معنی یہ کریں، دنیا میں تو غالب آئے گا، غلبہ ہوگا، ایک دین مانتے مانتے یہ شخص مر گیا، دین ابن قیم کا پیروکار مر گیا، دین قیم والا جو دین اللہ نے پیش کیا تھا اب یہ مر گیا، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ پیش ہو جائے گا تو یہ دین لے کر آئے گا دین ابن قیم، جبکہ قبول ہونا تھا دین قیم، اب غالب کون سا دین ہے؟ یعنی قبول نہیں کیا جائے گا، دنیا میں تو غلبہ اس کے اوپر ہم لائیں گے ہی لائیں گے، کل قیامت کے دن اس کے دین کو ہم قبول